السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف مینجمنٹ کوچ۔ ہمارا آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم گول سیٹنگ کی بات کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو اچیو یور گولز سکسیزفلی۔ کیسے ہم اپنے گولز جو ہم نے اپنی زندگی میں سیٹ کیے ہیں انہیں ہم اچیو کر سکتے ہیں، کیسے کامیابی کے ساتھ سکسیزفلی ہم انہیں ایک مقررہ مدت میں ہم انہیں اچیو کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہم 5 اسٹیپس آج دیکھیں گے، جس کے ذریعے ہم اپنے گولز تک پہنچیں گے اور اس کو سیٹ کریں گے۔ تو زندگی میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے کچھ گولز ہوں، ہماری جو سوچ ہے وہ فوکسڈ ہو، ٹارگیٹڈ ہو، کوئی خاص ہمارے ذہن کے اندر جو خیالات ہیں وہ بے مقصد سوچنے کی بجائے ہم نے اپنے ذہن کو فوکسڈ کر دیا ہو۔ اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم گول سیٹ کرتے ہیں، جب ہم اسی کے اوپر فوکسڈ ہوتے ہیں، اسی کے متعلق سوچتے ہیں، اسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری پوری باڈی، ہمارا مائنڈ اور ہماری جو باڈی ہے وہ اس کے مطابق الائن ہوتی ہے، اور ہم کسی بھی چیز کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اپنا کوئی بھی گول سیٹ کریں اور اس کے لیے ہمیں پھر تک و دو کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی باڈی، مائنڈ اور اپنی جو تھاٹس ہیں ان کو الائن کرنا ہے، اور مطلوبہ نتائج تک ہمیں پہنچنا ہے۔ تو اسے ہم دیکھیں گے کہ کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے ایک کرائٹیریا۔ ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے گول کو اسپیسیفک کر لیا ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں حقیقی طور پر کیا چیز چاہیے، جس سے ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کریں گے، اس سے ہم ساری ڈیٹیلز دیں گے۔ تو پہلے ہم اپنے گول کو چھوٹے چھوٹے چنکس میں تقسیم کریں گے، اس کو اتنا اسپیسیفک کر لیں گے کہ ہمیں جو بھی چیز چاہیے وہ کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا اگر فرض کر لیں گاڑی ہے تو اس کا کون سا برانڈ ہے، کون سی ماڈل کی گاڑی ہمیں چاہیے، کون سی اس کی جو کلر اس کا کیسا ہو، اس کا ڈیش بورڈ کیسا ہو، اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ہمیں اس کو اپنے پاس سوچنا ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کرنا ہے۔ یعنی ہمیں ایک ایک چیز معلوم ہونی چاہیے، ہمارے ذہن کے اندر پروگرام ہونی چاہیے، تاکہ ہم ان اپرچونٹیز کو حاصل کر سکیں جو اس مطلوبہ گاڑی تک پہنچنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو جو بھی گول ہمیں، جس بھی طرح کا ہمیں گول سیٹ کرنا ہے، جس بھی چیز کے متعلق گول سیٹ کرنا ہے، اسے ہمیں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ، اس کے چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، اور اسے بہت اچھی طرح سے ہمیں اسپیسیفک کرنا ہے، اور اسے ایک باقاعدہ ایک ایسا کرائٹیریا ہونا چاہیے ہمارا، اس کے فیچرز کو ہم اتنا زیادہ پرولونگ کریں گے، اتنا زیادہ ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے تاکہ ہم ان فیچرز کو حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں اچھی طرح سے غور کرنا ہے، اسے ہمیں اس طرح سے سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے وہ گول حاصل کرنا کوئی بھی مشکل نہ رہے، مسئلہ نہ رہے۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کرائٹیریا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا ڈیزگنیٹ اے فکس ٹارگیٹ ڈیڈ لائن۔ ہم جو بھی گول سیٹ کریں گے اسے ہم ایک ٹارگیٹڈ ڈیڈ لائن دیں گے کہ ہمیں اس ٹائم تک یہ گول کمپلیٹ کرنا ہے، اس ٹارگیٹ تک ہمیں اتنے دنوں میں ہم یہاں پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں جیسے کہ فرض کر لیں، ابھی ہم نے گاڑی کی بات کی ہے فرسٹ اسٹیپ میں، تو گاڑی ہی کی اگر ہم بات کریں تو جس ماڈل کی جو گاڑی مجھے چاہیے اس کے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یعنی کہ اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اگر ہم گاڑی خریدتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ اماؤنٹ موجود ہو۔ تو ہم کتنے دنوں میں کس طریقے سے اس اماؤنٹ کو اپنے پاس، ہمارے پاس وہ اماؤنٹ آ جائے گا اور ہم اس گاڑی تک پہنچ سکیں گے۔ تو اس کے لیے جو بھی بیچ میں ڈیوریشن ہے، جو بھی ٹائم پیریڈ ہے، اس کو ہم سوچیں گے کہ اتنے دن میں ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لیں گے۔ تو اسے ہمیں بہت ہی زیادہ ڈیپتھ میں سوچنا ہے، اور اسے ہمیں فیل کرنا ہے، اسے اپنے پاس ہمیں نوٹ بھی کرنا ہے کہ ہمیں کس تاریخ تک کے اس گول کو حاصل کرنا ہے۔ جب بھی ہم اپنی مائنڈ کو ٹارگیٹ دے دیتے ہیں تو ہمارا مائنڈ اسی کے مطابق ورک کرنے لگتا ہے، اپرچونیٹیز کو ڈھونڈنے لگتا ہے اسی ٹارگیٹ کے مطابق جو ہم نے اس کو دے رکھا ہے۔ تو پھر ہمارے راستے جو ہیں وہ آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے مائنڈ کو ہمیں پہلے ایک ٹارگیٹ دینا ہے، اس کو فوکس کرنا ہے، اور جو بھی چیز چاہیے اس کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پر اسے انفارم کرنا ہے کہ ہمیں کیا چیز چاہیے۔ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنی ہے،
اور سوچ کو ہمیں ڈائریکشن دینی ہے۔ ویسے بھی ذہن کا کام تو سوچنا ہی ہے، اگر ہم اسے ڈائریکشن نہیں دیں گے تو وہ بے مقصد اور بے تکی باتیں سوچتا چلا جائے گا، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، ہم کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر ہم ایک ہی چیز سے متعلق ایک ہی طرح سے ہم کسی بھی ایک گول کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اسی کے متعلق ساری انفارمیشن اپنے مائنڈ کو دیتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی گول ہو سکتا ہے، ہماری ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، ہماری فٹنس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ریلیشن کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، ہمارے فائننس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، لیکن اس کے اوپر فوکس اس طرح سے کرنا ہے کہ اسے ڈیڈ لائن دے دینی ہے کہ اگر کوئی ریلیشن اچھا کرنا ہے تو اس ڈیڈ لائن تک کہ یہ ڈیڈ لائن ہے میرے پاس، اس تاریخ تک میں اس ریلیشن کو بہترین کر لوں گی، بہترین اپنے لیے بنا لوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے اپنی ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی ہے، ویٹ لاس کرنے کے حوالے سے جو بھی چیز ہے اسے ہم ٹارگیٹڈ کریں گے، فوکسڈ کریں گے۔ اس کے بعد تھرڈ نمبر پر ہے وی پے فار آور ٹائم۔ کوئی بھی چیز ہمیں فری میں حاصل نہیں ہوتی ہے، ہم ہر چیز کی قیمت ادا کرتے ہیں، اور وہ قیمت ہمارے ٹائم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، وہ قیمت ہماری محنت کی شکل میں بھی ہوتی ہے، انرجی کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہماری صلاحیتوں میں اضافے کی شکل میں بھی ہوتی ہے، پیسے کی شکل میں بھی ہمیں بعض اوقات کہیں پر انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح سے ہم مختلف انداز میں کسی بھی چیز کی قیمت کو پے کرتے ہیں۔ بغیر قیمت پے کیے، بغیر کسی چیز کا معاوضہ دیے ہمیں کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم بے مقصد اپنے ٹائم کو برباد کرتے ہیں تو ٹائم بھی ہمیں برباد کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر رہے، اس سے کچھ لرن نہیں کر رہے، کچھ حاصل نہیں کر رہے، تو وہ بھی ہمارے ٹائم کو بیکار میں برباد کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، اور ہم ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، اور پھر ہم جو ہیں وہ اتنا پیچھے رہ چکے ہوتے ہیں، رہ گئے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے پھر آگے بڑھنا اور چیزوں کو اچیو کرنا، اپنے گولز سیٹ کرنا، یہ ہمارے لیے اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر سے امید ختم ہو جاتی ہے، آس ختم ہو جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ٹائم ضائع کریں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اپنے ٹائم کو ہمیں کس طرح سے اویل کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک ٹائم موجود ہے اور ہم اس ٹائم کو بے مقصد ضائع کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں صرف نقصان ہی اٹھانا۔ اور اسی طرح ہمارا وہ ٹائم جو ہم کسی بھی چیز کو سیکھنے سمجھنے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں میں اضافے پر خرچ کرتے ہیں، وہ ٹائم ہمارے لیے ترقی اور کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ تو اپنے ٹائم کو ہمیں ویلیو دینی ہے، اور ہمیں سمجھنا ہے کہ جو بھی چیز ہمیں حاصل کرنی ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے اندر جن صلاحیتوں کا اضافہ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی ہے، یعنی ان صلاحیتوں کو ہمیں مسلسل اپنے اندر بڑھاتے چلے جانا ہے۔ اور صلاحیتوں کی بہت خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو جتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، بروئے کار لایا جاتا ہے، وہ اتنی ہی پالش ہوتی ہیں۔ تو جیسے جیسے ہماری صلاحیتیں پالش ہوتی چلی جاتی ہیں، ویسے ویسے ہمارا جو کامیابی ہے اس کے راستے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آسانی اس میں ہمیں حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ویژولائز ود فیلنگ، اور یا ہم اس کو امیجنیشن بھی کہتے ہیں، کہ ہمیں جو بھی چیز حاصل کرنی ہے، جو بھی گول ہمارا ہے، جو ہم نے سیٹ کیا ہے، اسے ہمیں ویژولائز کرنا ہے یا اس کو ہمیں امیجن کرنا ہے۔ اور لیکن ایک بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ پوری فیلنگ کے ساتھ، جب تک کہ وہ میسیج ہماری پوری باڈی کے اندر کنوے نہیں ہوگا، ہماری پوری جو ویسلز ہیں بلڈ کے ساتھ ہماری پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ نہیں کرے گا، ہمارے ایک ایک ٹیشو، ایک ایک آرگن، ایک ایک سیل کے اندر نہیں پہنچ جائے گا، تو وہ کامیابی ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ لیکن جب ہم اسے ویژولائز کریں گے، جب ہم اسے ہمارے اندر ایک امیجنیشن ہماری اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ ہم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچیو کرنا چاہتے ہیں، اسے ہمارا مائنڈ پوری طرح سے امیجن کرتا ہے، پوری طرح سے فیلنگ کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے، اور ہمارے مائنڈ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جس چیز کو ویژولائز کر رہے ہیں وہ ریئل ہے یا فیک ہے۔ جب ہم اس کو اس طرح سے پروگرام کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اسے انجوائے کر رہے ہیں، ہم اس کو فیل کر رہے ہیں، ہم اس سے خوشی حاصل کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہمارا مائنڈ جو ہے اس چیز کو ہمارے پاس مزید ہماری طرف لانے کے لیے ہمارے راستوں کو اور زیادہ آسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور چونکہ ہماری فیلنگز ہماری باڈی کے اندر جنریٹ ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس چیز کو حاصل کرنا بالکل بھی مشکل نہیں رہتا۔ پوری کائنات اس پیغام کو ریسیو کرتی ہے اور ہمارے لیے ترقی کے راستے کھلتے ہیں، ہمیں اپرچونیٹیز ملتی ہیں، اپرچونیٹیز نظر آنا شروع ہوتی ہیں، اور ہمارا جو کامیابیوں کا سفر ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔
اس کے بعد 5 نمبر پر ہے رائٹ ڈاؤن اینڈ ریڈ لاؤڈلی ڈیلی. ہمیں اس پورے گول کو جو کچھ بھی ہم نے سوچا ہے، جو کچھ بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، اسے ہمیں بہت ہی دھیان کے ساتھ اسٹیپ وائز اپنے پاس نوٹ کرنا ہے کہ ہمیں کیا چیز چاہیے، اس کا کلر، اس کا ڈیزائن، اس کا ماڈل، اس کی ایک ایک چیز ہمیں اپنے پاس نوٹ کرنی ہے. کس تاریخ تک ہمیں یہ گول اپنا اچیو کرنا ہے وہ ہمارے پاس نوٹ ہے. ہم اسے ویژولائز کرتے ہیں، اسے ڈیلی بیسس پر اس کو ہم امیجن کرتے ہیں، اپنی فیلنگز کے اندر لے کر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے لیے اپنی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کرتے ہیں، جو اپنے اندر ہمیں ضرورت اس چیز کی ہوگی کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس گول کو حاصل کر سکیں، اچیو کر سکیں. اس کے لیے جتنی بھی ہمیں ذہنی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ہمیں مالی طور پر مستحکم ہونے کی ضرورت ہے، جس بھی چیز کی ضرورت ہے، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں پر پہنچتے ہیں. اور اپنے گول کو ہم نے اتنا ٹائم دیا ہوا ہے کہ ہم کتنے دنوں میں اس کو پورا کر لیں گے، اور اسی کے مطابق ہماری ساری کاوشیں ہیں. ہماری باڈی بھی ورک کر رہی ہے، ہمارا مائنڈ بھی ورک کر رہا ہے، ہم ویژولائز بھی کر رہے ہیں، ہماری پوری باڈی کے اندر اس کی جو امیجز ہیں وہ بھی بن رہے ہیں، ہمارا مائنڈ کے اندر بھی امیجز فارم ہو رہے ہیں. تو ہمارے لیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا بہت آسان ہے. اور اس کے بعد جب ہم اسے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں اور اس کو ڈیلی بیسس پر ہم دن میں کم از کم 2 بار ریڈ کرتے ہیں تیز آواز سے، تو پھر ہمارے کان بھی اس کو سنتے ہیں اور ہمارا مائنڈ جو ہے اس کو مزید ریسیو کرتا ہے، اور وہ گول ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور جب کوئی چیز ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر سب کانشیس مائنڈ کے حوالے ہوتی ہے وہ، اور وہ ہمارے لیے خود بخود حالات کو سازگار کرتا ہے. وہ خود بخود ہمارے لیے جو ہے وہ راستوں کو آسان کرتا ہے، ہمیں اپرچونیٹیز فراہم کرتا ہے، اور ہماری زندگی میں بہتری لے کر آتا ہے. ہمارے گولز کو ہمارے سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے، اور ہم کسی بھی گول کو، جو بھی ہم زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے، وہ ہماری صحت کے حوالے سے ہو، ہماری مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہو، ہماری فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے ہو، ہماری گرومنگ کے حوالے سے ہو، سیلف امپرومنٹ کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، ہم اس سے کامیابی کے ساتھ حاصل کرتے ہیں. اور اپنے مائنڈ کی لینگویج کو ہم چینج کرتے ہیں. اور NLP کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اپنے گولز کو سیٹ کرنا اور اچیو کرنا بہت ہی زیادہ آسان کام ہے، جب ہم اسے پوری اپنے جو سینسز ہیں ان سب کو ہم شامل کر کے جب ہم اس کام کو کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بھی اس کو ویژولائز کر رہی ہیں، ہمارا برین بھی اس کو جو ہے وہ اس کے اندر اس کی امیجز بن رہے ہیں، ہمارے کان اس کو سن رہے ہیں، ہماری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں، اور ہم پورے دھیان، پوری توجہ کے ساتھ ہماری پوری باڈی اس کو فیل کر رہی ہے، تو اور ہماری صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو پھر ہم پوری طرح سے جب ہم ایک ہوتے ہیں تو پھر کسی بھی گول کو حاصل کرنا کوئی بھی بڑا کام، مطلب مشکل کام نہیں ہوتا. تو پھر ہم اس گول کو بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر لیتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کہ ہم کیسے اپنے گول کو سیٹ کریں، کیسے ہم کامیابیوں کے سفر میں آگے کی طرف بڑھیں اور اپنی منزل کو حاصل کریں. تو اس کو یقیناً اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ حافظ.